بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام سر. آپ سب لوگوں تک آواز، سلائیڈز اور ویڈیو ٹھیک پہنچ رہی ہے؟ جی صحیح پہنچ رہی. الحمدللہ. کل آپ لوگوں کا کوئز ہوا، کیسا تھا کوئز؟ سر بہت آسان تھا. بہت آسان، الحمدللہ. آئی ہوپ سب کے لیے آسان تھا. نہیں سر، سب کے لیے آسان نہیں تھا. جی سر آسان تھا، بس کلاس کے بعد پوچھیں گے ایک دو کوئری. ہم لوگوں نے لیم مسٹیکس کی ہیں. تھا آسان ہی. آئی ایگری. آسان لیکن لیم مسٹیکس ہوگی. چلیں کوئی نہیں، غلطیوں سے انسان سیکھتا ہے اور ہمارا مقصد ظاہر ہے سیکھنا ہے. اور جو یہ کوئزز وغیرہ ہوتے ہیں، امتحانات ہوتے ہیں، یہ صرف شوق کو ذرا ری بوسٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم اگر اچھا پرفارم نہیں بھی کر سکے، ویسے میں نے جو ریزلٹس دیکھے تو اوورآل الحمدللہ میں تو سمجھوں گا کہ آلموسٹ 99% رزلٹ ہے اور یہ ایک اچھا رزلٹ تھا ماشاءاللہ. تو جہاں کہیں کوئی کمی ہے بھی تو وہ کمی انشاءاللہ ہمارے سیکھنے کے شوق کو مزید بڑھائے گی انشاءاللہ. ہم نے ڈسکریج نہیں ہونا انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کسی سسٹر کا ایک میسج آ رہا ہے چیٹ میں کہ ان کو آواز نہیں آ رہی. باقی لوگوں کو بھی کوئی مسئلہ آ رہا ہے آواز میں؟ آواز صحیح ہے سر. آواز آ رہی. کلیئر. اچھا تو یہ سسٹر ہیں. چلیں ایک سیکنڈ میں ان کو جواب دے دوں. اچھا جی، آئیے شروع کرتے ہیں. ہمارا کوئز ہوا ہے 8D تک اور اس کے بعد اگلا سبق آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 9 کا اشارہ A. ایک آیت ہم پڑھیں گے 62 سورۃ البقرہ سے. ہم نے کورس 2 میں پہلے 5 صفحات پڑھے تھے جہاں آیات کا مضمون تھا ہدایت کے بارے میں اور آدم علیہ السلام کا تذکرہ تھا. دائیں ہاتھ کی انگلیاں ہم نے استعمال کی تھیں پوائنٹرز یاد کرنے کے لیے. اب ہم کورس 3 پہ ہیں جہاں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہم یہ بات جانتے ہیں ہم سے پہلے گزرنے والی ایک بڑی قوم تھی جن پر اللہ نے بہت سے انعامات کیے. اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی لیکن انہوں نے اس ہدایت کی قدر نہیں کی. تو ان صفحات پر آنے والی آیات کو ہم بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یاد کر رہے ہیں. تو صفحہ نمبر 6, 7 اور 8 ہمارے کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 3 صفحات. آج ہم 9واں صفحہ شروع کر رہے ہیں. تو جو مکمل ہو چکے ہیں ان کو ایک مرتبہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. ہدایت اور نتیجہ: بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو، فرعون سے نجات، 40 راتیں، بچڑا اور توبہ، دکھاؤ اللہ کو، بستی میں داخلہ، پانی کی دعا، کھانے کا مطالبہ، سزا. یہ سارے پوائنٹرز ہم کور کر چکے ہیں. ان کو مختصر یاد کرنے کے لیے ہم نے دیکھا تھا ہدایت، بنی اسرائیل، نیک کام، اس دن، فرعون، 40، بچڑا، دکھاؤ، بستی، پانی، کھانا، سزا. تو یہ وہ تھا جب تک ہم پڑھ چکے. 9ویں صفحے کے اشارات ہیں: عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. عام قاعدہ، طور کا وعدہ، ہفتہ کے مجرم، بقرہ کا قصہ. اس صفحے کے اینڈ سے بقرہ کا قصہ سٹارٹ ہونے والا ہے. تو 4 مختصر اشارے ہوں گے: قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. قاعدہ، وعدہ، ہفتہ، بقرہ. تو پہلا اشارہ ہے عام قاعدہ. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مجرموں کی سزا کے بارے میں بیان کیا. اب نیک لوگوں کے اجر اور ثواب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ برے لوگوں کا کیا انجام تھا، اب نیک لوگوں کا کیا اجر و ثواب ہوگا. تو پوائنٹرز کے طور پر اشارہ دیا ہے عام قاعدہ، یعنی جنرل رول اللہ کے ہاں. سنت اللہ کیا ہے کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو کامیاب کرے گا جو اللہ اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور نیک عمل کریں.
اور نیک لوگوں کو اللہ ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ ہم بھی کوشش کریں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما جو اللہ پر یعنی تیری ذات پر اور آخرت کے دن پر صحیح طریقے سے ایمان لائیں اور اچھے عمل کرنے والے ہوں، اور ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل فرما جن کو تو ہمیشہ رہنے والی نعمتوں سے نوازے گا۔ 2 نئے الفاظ ہمیں ملیں گے، باقی ساری آیت کے الفاظ الحمدللہ ہمارے پڑے ہوئے ہیں۔ تو آئیے تلاوت سے شروع کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہوئے اور نصرانی اور صابی، ان میں سے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کیے، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، اور نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لفظ بلفظ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ان الذین آمنوا، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ لوگ جو، ہادا یہودو سے، یہ ہادو جیسے ہم نے پڑھا قالا قالو، اسی طرح ہادو جو یہودی ہوئے، والنصارى اور نصرانی، یہ نصرانیون کی جمع ہے نصارى، والصابئین اور صابئین، یہ صابئن کی جمع، صابئ کی جمع ہے اور صابئین آتا ہے۔ من جو کوئی، آمن باللہ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، آخری دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلہم اجرہم، تو لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہ کوئی خوف ہوگا، ہم علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ترجمہ ہمارا ہو گیا۔ اس ترجمے میں کوئی لفظ سمجھنے والا ایسا تو نہیں کہ جس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہو؟ نہیں سر، کلیئر ہے۔ آئی تھنک یہ سارے الفاظ بہت ہی ہمارے لیے فیملیئر اور جانے پہچانے الفاظ ہیں، کوئی بھی ایسا لفظ نہیں ہے۔ جی سر، سابی کو کلیئر کر دیں تھوڑا۔ اچھا، وہ ہم آگے چل کر شرح میں اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ صابی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ایک ہمارے پاس رول آ گیا، عام قاعدہ کیا ہے کہ اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان ہو اور نیک عمل ہو۔ 3 چیزیں ہیں، اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان اور نیک کام۔ جس شخص نے یہ 3 کام کر رکھے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے اجر ہے اس۔ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دلوں کو یعنی نیتوں کو بھی درست کرنا چاہیے اور عملوں کو بھی درست رکھنا چاہیے۔ ان الذین آمنوا، اللہ کی نظر میں تمام انسان اور تمام نسلیں برابر ہیں، اس کا قانون ہر ایک کے لیے یکساں ہے۔ دنیا کے اندر تو یہ ہو سکتا ہے کہ امیر و غریب کے لیے الگ الگ قوانین ہوں، یا جو ہے وہ کاسٹ کے حساب سے قوانین میں کچھ فرق کیے جائیں، لیکن اللہ کی نظر میں سب کے سب انسان برابر ہیں، اس لیے سب کے لیے قانون اور رول بھی ایک ہی۔ تو من آمن و عامل، 2 شرطیں ہیں، ایمان اور عمل صالح کی شرط کو جو پورا کرے گا وہ کامیاب ہے۔ سب سے اہم بات جو یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ایمان اور نیک عمل وہی ہے جو قرآن و حدیث نے ہمیں بتائے۔ ہمیں بعض چیزوں پر ایمان ہو سکتا ہے، بعض کام ہم کر سکتے ہیں جو ہمیں اچھے بھی نظر آتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے،
لیکن اس کی ऑथेंटिसिटी جو ہے وہ مشکوک ہے یا وہ بالکل جو ہے وہ ٹیمپرڈ قسم کی بات ہے اور اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی سورس نہیں ہے قرآن سے یا حدیث سے اور کوئی ऑथेंटिसिटी نہیں ہے اس کی، تو عمل بھلے ہمیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگ رہا ہو اللہ کے ہاں مقبول تبھی ہوگا جبکہ اس پر اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق کی مہر ہو۔ فلہم اجرہم، تو ان کے لیے اجر ہے ان کا عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ تو اللہ نے اس زندگی میں ہمیں ہر چیز عطا کی ہے، اللہ کے لیے ہماری اطاعت اور فرما برداری اس کی کسی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی بدل نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ نے جو ہمیں دنیا میں اتنی بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں، کسی ایک نعمت کے شکر گزاری کے طور پر ہی ہم اگر اللہ کے احکام کو فالو کرنا شروع کر دیں، اللہ کے احکام کی اتباع اور اس کی ماننا شروع کر دیں، تو کسی ایک نعمت کا بدلہ بھی وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رحم و کرم کا یہ عالم ہے کہ پھر بھی ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں اس نیکی کے اوپر ہمیں مزید ریوارڈ دیا جائے گا اور مزید نوازا جائے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی جو ہے وہ بے انتہا اور بے پایاں رحمتوں اور شفقتوں کا ایک جو ہے وہ ہمارے سامنے مظاہر ہے۔ تصور کریں جب اللہ اجر دے گا تو وہ کتنا بڑا اجر ہوگا، اور خاص طور پر اس دنیا کے مقابلے میں جس کی حیثیت ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اس کا دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو جو اللہ کا انکار کرنے والے غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، ان کو ایک گھونٹ پانی کا بھی نہ دیا جاتا۔ تو دنیا کے مقابلے میں جس کو اللہ، ہمیں دنیا کے اندر نعمتیں نظر آتی ہیں جس کو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک اس کی وقت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، وہ رب ہمیں کہہ رہا ہے کہ فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس کا اجر ہے۔ تو اس اجر کا تصور کریں، اندازہ لگائیں کہ وہ کیا ہی شاندار اجر ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس اجر میں سے حصہ عطا فرمائے۔ لا خوف علیہم، یعنی ان کو کوئی تکلیف یا مصیبت نہیں آئے گی، ولا هم یحزنون، اور ان کو کسی بھی چیز کا غم نہیں ہوگا۔ یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خوف جو ہے وہ آئندہ آنے والی بات کے بارے میں ہے کہ آئندہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، آئندہ کا آگے کا کچھ خوف ہے، اور نہ جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اس پر کوئی غم اور تکلیف ہوگی کہ ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ آئے ہیں۔ ایمان والے خود پر خوف محسوس کریں گے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا، یعنی مستقبل میں وہ محفوظ رکھیں گے اور انہیں کسی جانب سے کوئی ڈر یا خطرہ نہیں ہوگا۔ لا یحزنون کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے کہ کچھ اور دوسرے لوگ بھی ہوں کہ جن کو غم نہ ہو، لا یحزنون، جبکہ اللہ نے فرمایا لا ہم یحزنون، تو یہ جو ہم اگر نہ بھی ہوتا تو بھی معنی ایک ہی جیسا بنتا تھا۔ یہ ہم بیچ میں جو ایڈ ہوا ہے اس کی وجہ سے کے لیے معنی کے اندر ایک تاکید پیدا ہوئی ہے، ایمفسائز آ گیا ہے کہ صرف انہی لوگوں کو غم نہیں ہوگا جنہوں نے یہ کام کیا ہے، کیا؟ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل۔ اچھا، یہ کسی سسٹر کا ہاتھ کھڑا ہوا تھا، آئی تھنک سسٹر فاطمہ، کوئی کوشچن تھا؟ اوکے، صابئین کے بارے میں کسی سسٹر نے کہا کہ صابئین کیا ہے؟ ہادو تو یہودی ہیں، نصارہ نصرانی اور عیسائی ہیں۔ صابئین کے بارے میں مختلف باتیں لکھی گئی ہیں کہ صابئین کون ہے، اور عام طور پر دیکھا جائے کتابوں میں تو صابئین کو سمپلی کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ ستاروں کی پوجا کرنے والے لوگ، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ڈیٹیل سے مطالعہ کریں تو بیسیکلی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مشہور صحابہ میں سے ہیں، اور ان دونوں کے نزدیک صابئین ایک ایسی قوم تھی جو اہل کتاب تھے، یعنی آسمان سے نازل کردہ کسی شریعت کی پیروی کیا کرتے تھے اور کسی ایک نبی اور رسول کی امت میں سے تھے، اور ان کا اللہ پر بھی ایمان تھا، نبوت اور رسالت پر بھی ایمان تھا، اور آخرت پر بھی یقین تھا، اور ایک شریعت کے تابع ہو کر چلتے تھے۔ بعض اسکالرز نے لکھا کہ حضرت شیس علیہ السلام کی یہ امت کے لوگ تھے جن کو صابئین کہا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ جیسے یہودی اور عیسائی تھے اور اس سے پہلے گزرنے والی آلموسٹ تقریباً ساری ہی امتیں جو حق پر ہونے کے باوجود جب وہ ان کے نبی دنیا سے چلے گئے تو آہستہ آہستہ ان میں خرابیاں آنا شروع ہو گئیں، تو یہ بھی کچھ ایسے ہی لوگ تھے کہ ایک الہامی کتاب ہونے کے باوجود
وہ آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی خرافات آنی شروع ہو گئیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ کچھ فرشتوں کی جو ہے وہ عبادت کی طرف چلے گئے، اور کچھ جو ہے وہ 7 مخصوص ستارے انہوں نے بنا لیے، اور ان 7 ستاروں کی کو جو ہے وہ کائنات کے اندر انفلوئنسر سمجھنے لگے کہ دنیا کے اندر جو نظام چل رہا ہے وہ ان 7 ستاروں کی وجہ سے۔ بہرحال واٹس ایور جو بھی ان کا ابھی کا معاملہ ہے کرنٹ، یہاں پر اللہ نے 3 کیٹیگریز کو مینشن کرنے کے بعد آگے رول بتا دیا ہے، اور ایک کیا کہتے ہیں فارمولا دے دیا ہے کہ یہودی ہوں، نصرانی ہوں یا صابی ہوں، سمپلی یہ نہیں کہا کہ یہ سارے کے سارے ان کو اجر ملے گا، بلکہ آگے اللہ نے مزید شرط لگا دی، من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، اور عمل صالح کرے۔ تو عمل صالح کے اندر پھر وہ ساری ضروریات دین آ جایا کرتی ہیں جو ہر نبی کی شریعت کا حصہ تھیں، اور ان میں سے ایک لازمی جو ہے وہ ایلیمنٹ یہ تھا کہ اللہ کی توحید پر ایمان ہو، اور جو بھی نبی موجود ہے اس نبی کی نبوت اور رسالت پر بھی ایمان ہو، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو، اور نبی کی بتائی گئی تعلیمات کے مطابق عمل صالح بھی ہو۔ تو ایمان اللہ اور یوم آخرت پر اور عمل صالح، یہ اس سے پہلے بیس ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والوں کے لیے جنت ہے۔ تو یوں دیکھا جائے تو دنیا میں اس وقت سارے ہی ایمان والے مسلمان جتنے بھی ہیں، ہر کوئی کلیم کرتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن صرف اس کلیم سے ان کو جنت نہیں ملنی، بلکہ ان کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ ایمان تو ٹھیک ہے آ گیا، دعویٰ بھی ہو گیا، اب اس دعوے کے مطابق جب تک عمل نہیں ہوگا تو جنت ایسے صرف زبانی دعوے سے نہیں مل جائے گی، یا اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہہ دینے سے نہیں ملے گی۔ جی برادر نسیم خان۔ جی سر، جی کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ سر صابی وہ لوگ ہیں جو اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اپنا لیتے ہیں؟ ایکچولی یہ ایک ٹرم یوز کی جاتی تھی خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جب بھی کوئی خاص طور پر یہودی یا عیسائیوں میں سے کوئی بھی مسلمان ہو جاتا تو وہ اس کو یہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ تم صابی ہو گئے ہو، اور صابی کا مذہب لفظ جو ہے وہ اس مفہوم میں یوز کیا جاتا تھا کہ بددین ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے، لا مذہب ہو گیا ہے۔ ایتھیسٹ بننے کو، الحاد ملحد بن جانے کو صابی سے تعبیر کیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ تو اسی جو ہے وہ پس منظر کو اگر سامنے رکھیں تو آج کل کے دور میں بعض جگہوں پر اس صابئین کا ترجمہ لا مذہب اور بے دین کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ اپوسٹل کہہ سکتے ہیں سر؟ سوری، اپوسٹلز، اپوسٹیٹ؟ جی، کہ کسی قسم کا کوئی مذہب فالو نہیں کر رہے ہیں، اور یا مختلف مذاہب کا ملغوبہ بنا لیا ہے، کچھ یہودیت کی باتیں لے لی، کچھ عیسائیوں کی لے لی، اور اس کو جو ہے وہ ایک نئے مذہب کا نام دے دیا اور اس کے مطابق چل رہے ہیں۔ لیکن چونکہ بیس اور بنیاد الہامی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج کل کے دور میں یہ کیا ہے، اس طرح کی آیات 1-2 جگہ پر اور بھی آئی ہیں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ان کو اللہ جنت دے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ رول اور قاعدہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ بیس ہیں بیسیکلی۔ اگر یہ 2 کام ہیں تو ہی ان کے لیے اجر ہے اور جو ہے وہ جنتوں کے وعدے ہیں۔ اگر یہ 2 کام نہیں ہیں، ایمان اور عمل صالح والے، تو پھر صرف نام کا کوئی یہودی ہے یا نام کا عیسائی ہے تو اس کے لیے یہ جو ہے وہ بشارت نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی سسٹر فاطمہ۔ یس سر، میں یہ کہہ رہی تھی کہ نا الفاظ کے ٹکڑے بھی آپ بتا دیا کریں اگر ممکن ہو سکتا ہے نا۔ اچھا جی، ٹکڑے دیکھنے چلیں، یہ آیت ایک دفعہ پڑھ لیں پھر ٹکڑے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ پڑھ لیں ترجمہ کرتے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصرانی، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ، جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے یا انہوں نے نیک عمل کیا، اس نے نیک عمل کیا، فلہم اجرہم،
تو ان کے لیے ان کا اجر ہے عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، اور نہ کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اب دیکھ لیں ٹکڑے، انا ایک لفظ ہے، الذین بھی ایک پورا لفظ ہے، آمنو کو بھی پورا ایک لفظ کنسیڈر کیا جائے گا، والذین میں دو الفاظ بن رہے ہیں، وا اور الذین، ہادو ایک پورا لفظ، والنصارى کے ہم تین ٹکڑے کر سکتے ہیں، وا، ال اور نصارى، وا الف لام اور نصارى، والصابئین میں بھی اسی طرح تین ٹکڑے بنائے جا سکتے ہیں، وا، ال اور صابئین، من ایک اکیلا پورا لفظ ہے، آمن ایک لفظ پورا فعل ماضی، باللہ دو الفاظ، بی پلس اللہ، والیوم الآخری، اس کے ٹکڑے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ہم اس کے 5 ٹکڑے بنائیں، وا، ال، یومی، پھر ال اور آخر، 5 ٹکڑے بن جائیں گے۔ ال کو الگ کرتے جا رہے ہیں ہم ہر اسم کے ساتھ جہاں جہاں ال آ رہا ہے، وعملا، واو اور عملا، صالحن ایک پورا لفظ، فلہم 3 ٹکڑے، فلہم، اجرہم 2 ٹکڑے ہو جائیں گے، اجرو اور ہم، عند ربہم یہ بھی 3 ٹکڑے بنیں گے، عند ربی اور ہم، ولا خوف علیہم، اس پورے ایک فقرے کے اندر ٹکڑے دیکھ لیں تو وا، لا، خوف، علا اور ہم، 5 اچھا 5 بن جائیں گے۔ ولا ہم یحزنون میں وا، لا، ہم یحزنون، 4 ٹکڑے بن جائیں گے یہاں، ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ سر۔ سسٹر سائمہ عبد الواحد۔ سر یہ جو ہادو والنصارى والصابئین ہے تو سر اس میں والنصارى اور والصابئین میں تو الف لام لگا ہوا ہے نا، اس سے ہمیں کنفرم ہو رہا ہے کہ یہ اسما ہے اور اس طرح سے، لیکن ہادو جو ہے اگر ہم اس کو الگ سے دیکھتے ہیں تو یہ بظاہر دیکھنے میں ہمیں اسم نہیں لگ رہا، نہیں ہے مطلب یہ، جب میں پہلے اس کو جب میں خود سے ٹرانسلیٹ کر رہی تھی تو میں اس کو ہدایت کے اس میں میننگ میں ہی لے رہی تھی کہ جب تک میں نے اس کی وہ ٹرانسلیشن نہیں پڑھی تھی، تو سر یہ ہمیں یہاں پہ کس طرح سے پتا چلے گا کہ یہ یہودیوں کے لیے یہاں پر یہ ورڈ استعمال، کیونکہ یہ بظاہر اس کے جو روٹ لیٹرز ہیں ان سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ہدایت کی میننگ میں آتا ہے۔ اچھا تھوڑا سا نہیں، ہدایت کے روٹ ورڈز کیا ہیں؟ ہا دال یا، ہا دال یا، اور یہاں پر ہے ہادو، تو یہاں پر کمزور حرف درمیان میں ہے، ہا واو دال ہے، جی سر، روٹ ورڈز چینج ہے نا، تو روٹ ورڈز چینج، اور یہود، ہود وہاں پر بھی آ رہا ہے، اور ہادو میں بھی اسی طرح کے ہاد، واو کو تو چلے جمع کے لیے لے رہے ہیں نا، تو جی اس سر، طریقے سے ٹپ لی جا سکتی ہے کہ ہدایت والے میں ہا کے بعد دال ہے، جبکہ یہودیت والے میں ہا کے بعد کمزور حرف ہے، چاہے وہ الف لیں، واو لیں، یا لیں، تو جی سر، کمزور حرف آخر میں آئے گا تو پھر تو ہدایت کا معنی ہے، کمزور حرف درمیان میں آ رہا ہے تو پھر وہ ہدایت نہیں ہے، وہ یہودیت والا معنی ہے، یہودیوں نے، جی سر، ٹھیک، جزاک ٹھیک ہے؟ اللہ۔ وَإِيَّاكَ، جی سسٹر صفیہ۔ سر میں یہ کہہ رہی تھی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر یہ ال جو ہے آپ کہہ رہے تھے نا والنصارى میں ال بھی ایک لفظ ہے، ٹکڑے کریں گے تو جی ال تو پراپر ناؤن کے لیے ہے نا صرف، جی، تو اس کا کوئی معنی تو نہیں ہے نا ال کا، مطلب ایکچولی اس کا معنی ویسے جب ہم ڈیٹیلڈ اسٹڈی کریں گے آگے چل کے تو وہاں پر پھر ہمیں ال کے مفہوم سمجھ میں آئیں گے۔ ال کبھی تو سمپلی خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے کتاب سے الکتاب ہو جائے تو خاص کتاب، کبھی ال جو ہے تمام کے وہ لیے، تمام کے تمام لیے کے، آتا ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا الحمدللہ، اور کبھی ال کسی اسپیسیفک کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، پہلے کسی چیز کی بات ہو رہی ہے تو ذالک الکتاب میں جو الکتاب ہے وہاں پر الکتاب سے مراد کوئی سی خاص کتاب نہیں ہے بلکہ اسپیسیفک قرآن کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ کتابیں تو نازل شدہ ہو رہا ہے، تو اس ال کے کچھ 5 یا 6 طریقے سے معنی کیا جا سکتا ہے۔ سر وہ ذالک الکتاب میں اگر قرآن کو وہ فوکس کیا جا رہا ہے تو وہ خاص کتاب ہی تو ہے نا، اس میں معرفہ ہوا نا،
بالکل मारिफा है, लेकिन खास होने में बाज़ औक़ात जो है ना वो ये हो सकता है कि खास किताब से मुराद क्या सिर्फ कुरान है, या खास किताब से मुराद तौरात भी हो सकती है, इंजील भी हो सकता है, वो भी तो खास ही किताबें हैं ना। जी तो जी जी उन खास में से भी फिर मजीद खास कर दिया अल किताब से मुराद कुरान है, बाकी अगरचे वो नाजिल शुदा किताबें हैं लेकिन वो बहरहाल यहाँ मुराद नहीं है। तो ये अल के मुख्तलिफ मानी किए जा सकते हैं। बहरहाल दो तो बड़े क्लियर कट समझ में आने वाले हैं, जैसे अल्हम्दु में हमने तर्जुमा क्या किया था, तमाम तारीफें, तमाम तारीफ, और अल किताब वगैरह में हम सिंपली कह देते हैं खास किताब। तो ये माना चेंज चूंकि होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आता है, इसलिए QC1 से चूंकि हमने ये प्रैक्टिस की है कि अल को अलग हमने उसको स्टडी किया, इसलिए हम अभी तक उसी को लेकर चल रहे हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अल जो है वो अकेला तो कहीं पर भी नहीं आएगा, वो किसी न किसी इसम के साथ ही आएगा, तभी वो माना देगा। जबकि बाकी जितने भी हमने टुकड़े बनाए हैं, मन को ले लिया, आमना को ले लिया, इन्ना को ले लिया, ये डिफरेंट जगहों पर मुख्तलिफ अंदाज से इस्तेमाल हो सकते हैं। जबकि अल अपने इस्तेमाल में किसी न किसी इसम का मोहताज है, जब तक इसके साथ कोई इसम नहीं होगा तो अल अकेला कहीं पर भी नहीं हो सकता। जबकि मन हो गया, वाह हो गया, फा, ये वैसे भी आ सकते हैं, मतलब फेल के साथ भी आ सकते हैं, इसम के साथ भी आ सकते हैं, जबकि अल खास है। तो पहले हम यही करते थे कि अल वाले अस्मा को अल समेत एक ही लफ्ज ले लेते थे पूरा, यानी अन्नसारा को हम कहें कि ये एक ही लफ्ज है। लेकिन वो बाद में थोड़ी कंफ्यूजन आई इस हवाले से कि QC1 की बुक में जब देखते हैं तो वहां पर अल किताब या अल्हम्दु, अश-शैतानु, वहाँ इन सब जगहों पर अल प्लस शैतान किया हुआ है, तो थोड़े से कंफ्यूजन हो जाती थी कि वहाँ अल को अलग किया था, इधर आके अल को इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए उसको स्टैंडर्डाइज करते हुए सबको एक ही उस पर रख लिया कि अल को अलग ही समझ लिया जाए। बाकी आपका पॉइंट बहरहाल वैलिड है कि अल अकेला तो कोई माना नहीं देगा जब तक वो किसी इसम के साथ ना हो। ठीक है सर, ठीक है, तो हम चूंकि QC1 के मुताबिक वो चलते चले आ रहे हैं ताकि वो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए वो जो पैटर्न शुरू किया था उसी के मुताबिक चल रहे हैं। जी मोहम्मद अनवर साहब। मोहम्मद अनवर साहब, आपका कोई क्वेश्चन है सर? आपका हैंड रेज है, माइक ऑन कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर मेरा ये था कि इसमें ये जो अल है इस पर कोई इराब नहीं है, खाली है, ये लाम पर भी सुकून नहीं है, जज़म नहीं है। अलहम्दु में जैसे अलिफ लाम पर जज़म है, वन्ना सारा में वसाबीन में अलिफ लाम खाली है दोनों हर जगह। अच्छा, वो आगे देखे ना, नून पर और सौद पर शद लगी हुई है जी। तो ये जो है ना वो पढ़ने का एक अंदाज है ना। हमारे यहाँ हम लोग चूंकि अहले जुबान नहीं है अरबी के, तो हमारी आसानी के लिए उन्होंने छोड़ दिया है कि लाम को ना पढ़ा जाए। अगर इस पर जज़म लगा देते तो फिर हम पढ़ने में ये गलती कर सकते थे कि हम इसको पढ़ते वल नसारा वल साबीन, जबकि तजवीद के कवायद को अगर सामने रखें तो जितने भी उर्दू के अरबी के हुरूफ तहज्जी हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनमें से कुछ को कहा जाता है हुरूफ शमसिया, कुछ को कहा जाता है हुरूफ कमरिया। तो कमर के शुरू में अगर अल लगाएं तो क्या पढ़ेंगे अनवर साहब? अल कमर। अल कमर। और शम्स के शुरू में अल लगाएं तो क्या पढ़ेंगे? अशम्स। अशम्स, वहां अल नहीं पढ़ा जाएगा। तो जहां पर अल में लाम की साउंड नहीं पढ़ने को आती, वहां पर उस लाम को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उस पर कुछ भी नहीं लगाया जाता। और जहां लाम की साउंड पढ़नी है तो वहां पर फिर लाम के ऊपर जज़म आ जाता है, जैसे ये इसी आयत में आगे आ भी रहा है वल यौमिल आखिरी, तो यहाँ पर अल पर जज़म नजर आ रही है हमें जी। तो ये सिर्फ पढ़ने की आसानी के लिए, हिंट के लिए। वैया का जी सिस्टर कमल जमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है इन्नल लज़ीना आमनू, उसके बाद है मन आमना बिल्लाही। तो सर यहाँ पे जो पहली दफा आमनू का वर्ड आया है, क्या वो उन लोगों की तरफ इशारा है जो यहूदी हुए, नसरानी हुए, या जो साबी हुए, यानी अपने अपने वक्त में ये लोग भी तो अपने अंबिया पर ईमान लाए थे ना, अपने नबियों पर और अल्लाह पर, तो क्या ये इनकी तरफ इशारा है? क्योंकि आगे वाले वर्ड्स की प्लूरल में है
اور وہ جو دوسرا جو آمنہ کا ورڈ یوز ہو رہا ہے یہ اسپیسیفکلی کیا مسلمس کے لیے جو اب یعنی نبی صلی اللہ آپ علیہ اس کو وسلم؟ وائس ورسا لے لیں. پہلے والا جو ہے وہ ابھی کے جو ہے نا کرنٹ ایرا کے جو مومن اور مسلمان ایمان والے ہیں وہ مراد ہیں. امت محمدیہ کے مسلمان ان الذین آمنو سے مراد وہ ہیں جو ابھی ایمان والے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. اور بعد میں جو من آمن آ رہا ہے تو وہ دیکھیں وہاں پر کلیکٹیو فعل یوز کیا ہے, پلورل آیا ہے, آمنو وہ سب ایمان لائے. جی جی جبکہ ہادو و نصارہ و صابئین ان میں ایمان, صحیح ایمان اور اچھے عمل والے کم تھے, تو اس لیے یہاں پر اس کو سنگولر کے ساتھ یوز کیا کہ ان میں سے جو جو ایمان لایا, یعنی وہ گنے جا سکتے ہیں, گویا اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں. تو تعداد ان کی چونکہ تھوڑی رہی, وہ ولی یعنی ان پیرامیٹرز پر پورا اترنے والے جو جس کے مطابق جس کے نتیجے میں ان کو اجر اور آخرت میں اجر اللہ کی طرف سے انعامات ملنے ہیں, ان پیرامیٹرز کو پورا کرنے والے کم تھے. اس لیے من آمنہ کے ساتھ ان کو لیا تو پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کی اکثریت جو ہے وہ کسی دوسرے راستے پر چلنے والے تھے. ٹھیک ہے, تو پہلے آمنو سے مراد ایمان والے جو ابھی ہیں امت محمدیہ, اور بعد میں جو من آمنہ ہے یہ ان میں سے اسپیسیفکلی اگر ہم لیں تو ہادو و نصارہ و صابئین میں سے جو ایمان لائے, اور اگر ہم جنرل لیں تو بہرحال آج کے مومنوں میں سے بھی, جیسے پہلے بھی بات یہ کہ صرف دعویٰ کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل نہ. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر, تھینک یو. ویلکم. جی سسٹر عائشہ لاسٹ کوسچن کر لیں, پھر اس کے بعد ہم گرامر کی طرف چلیں, باقی کوسچن اینڈ پہ کر لیجئے گا. جی سسٹر عائشہ. السلام علیکم سر. وعلیکم سر السلام. کچھ لوگ اس آیت کو استعمال کرتے ہیں, خاص کر ینگسٹر, اس کو دلیل بنا کر کہ مسلمان ہونا لازمی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے اس آیت میں کہہ دیا کہ وہ سب بھی ایمان والے ہیں اور اگر وہ بھی نیک کام کریں گے تو وہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں اجر کے مستحق. تو اس کا کاؤنٹر نیریٹو کس طرح سے اچھی طرح پریزنٹ کیا جا سکتا ہے بیسیکلی؟ اس وقت میں عمل صالح, ایمان اور عمل صالح, اس کو کون ڈیفرینشیٹ کرے گا کہ یہ والے اس کے عقیدہ ہوگا اور یہ اس کی تھاٹس اور نظریات ہوں گے اور اس تھیوری کے مطابق وہ چل رہا ہے تو یہ ایمان والا ہے, اور یہ کام کرے گا تو یہ عمل صالح ہے. کیونکہ اجر اللہ نے دینا ہے, عند ربہم, اجر اللہ نے دینا ہے, آخرت میں دینا ہے. تو ظاہر ہے اللہ نے پیرامیٹرز بھی سیٹ کرنے ہیں کہ یہ والا کام ہوگا تو یہ ایمان قابل قبول ہے, اور یہ عمل ہوگا تو یہ عمل صالح ہے. اللہ نے طے کرنا ہے, اور اللہ نے براہ راست جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک ایک کیا کہتے ہیں وہ رولز بک پہنچا دی ہے کہ رولز یہ ہیں, ان رولز کے مطابق اگر تمہارا نظریہ اور تمہارا اعتقاد اور عقیدہ ہوگا تو تم ایمان والے, ان سے ہٹ کر کچھ ہوگا تو تمہارا ایمان صحیح نہیں ہے. عمل کا طریقہ, عمل کی جو مقبولیت اور نامقبولیت ہے وہ اس انداز سے ہے. اگر تم اس انداز سے عمل کرو گے تو یہ اللہ کے ہاں مقبول ہے, اگر اس سے ہٹ کر کوئی طریقہ اختیار کرو گے تو بھلے کتنا ہی اچھا ہو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. جو حدیث مشہور ایک اکثر ہمیں پڑھنے سننے کو ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ علیہ امرنا ما لیس علیہ امرنا فہو رد, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ جس نے بھی کوئی ایسا کام کیا ہمارے اس دین کے معاملات کے اندر, اس کسی دین کے اندر کوئی نئی بات داخل کی جس پر ہمارا حکم نہیں تھا, ہمارا طریقہ نہیں تھا, تو وہ مردود ہے. تو دیکھنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ عمل, جی بڑا اچھا نیک کام. تو نیکی کا جو معیار ہے, عمل صالح کا جو معیار ہے اور اس کی جو کسوٹی ہے وہ ظاہر ہے قرآن و حدیث سے طے ہوگی. اور قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے کیا ہے کہ ایمان اللہ کی ذات پر بھی ہو, اور ایمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر بھی ہو, آخرت کے دن پر بھی ایمان ہو, فرشتوں کے اوپر بھی ایمان ہو, اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہو. یہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو قرآن کو اگر ہم نے سمجھنا ہے تو ظاہر ہے اس کی وہی انٹرپریٹیشن قابل قبول ہوگی جو قرآن نے کی یا صاحب قرآن یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور وہاں دونوں جگہوں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس وقت میں جس کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی خبر پہنچ چکی ہے, اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ ایمان لائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کرے, اور پھر ان کی تعلیمات کے مطابق عمل کرے تو ہی جنت میں جائے گا. ادروائز وہ
जितने मर्जी नेक अमल करता रहे, यानी वो बज़ाहिर देखने में चैरिटी करता रहे। हम देखते हैं नॉन मुस्लिम्स को यूरोप के अंदर, मगरिब में बहुत से चैरिटी वर्क्स कर रहे होते हैं, बड़ा काम कर रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि बेस और बुनियाद ठीक नहीं है, तो उस एक बेस और बुनियाद की खराबी की वजह से वो उनके नेकी के जो अच्छे अमल दुनिया के हिसाब से हैं, उनके अंदर भी कमजोरी, और वो भी किसी काम के नहीं है। बाज़ औक़ात अल्लाह दुनिया ही में उसका रिवॉर्ड दे देता है उनको, कि दुनिया में सारा हिसाब किताब पूरा। तो बहरहाल अमल साले हो या ईमान हो, ये दोनों चीजें चेक की जाएंगी, इनको जज करेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जो है वो रूल्स के मुताबिक और अपने पैरामीटर्स के मुताबिक। अगर उन पर पूरे उतरते हैं तो ठीक, अदरवाइज नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जिब्रील अलैहिस्सलाम इंसानी शक्ल में आए, बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह के मल ईमान, तवील हदीस है, उन्होंने काफी सारी बातें पूछा, मल ईमान, ईमान क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ईमान लाओ अल्लाह पर, यौम आखिरत पर, अच्छी बुरी तकदीर पर, और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने पर, एंड सो ऑन, कुछ चीजें बताई। तो ये जो है वो ऑथेंटिक जो हमारे पास पहुंची हैं, उन चीजों को देखा जाएगा बहरहाल। ठीक हो गया? तो बहरहाल बाकी अब ये एक तरह से दरवाजा खुलता है इनकार हदीस का। टॉपिक जरा डिफरेंट हो जाएगा कि कोई आपको ये कह सकता है कि नहीं, ये बातें कुरान में तो नहीं लिखी हुई, अल्लाह पर, यौम आखिरत पर ईमान, ये तो तुम हदीस कोट कर रहे हो, हदीस 300 साल बाद आई, 400 साल बाद आई, तो उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? तो अब वो इनकार हदीस तो एक अलग बिल्कुल टॉपिक है, और उनके साथ बात करते हुए तो मेरा पर्सनल तो ये है कि उनसे सलाम करके अपनी जान छुड़ा ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। बहस बराए बहस बनेगी, कोई और जो है ना उसका होगा। अगर वाकई कोई समझने की खातिर कोई सवाल उठता है किसी के जहन में, तो उसको यूं समझाया जा सकता है कि आज के दौर में ये बात हम तक पहुंची है कि ये ईमान वाले यहूदी और ईसाई और साबी, उनको अल्लाह अजर देगा, तो ये कहाँ से पहुंची है? कुरान से पहुंची है। कुरान हम पर अल्लाह ने बराह रास्त तो नाजिल नहीं किया, हम इस कुरान को कुरान मानते हैं क्योंकि हमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से हम तक पहुंचा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये अल्लाह का कलाम है, उम्मत ने माना, आज तक इसको मान रहे हैं। तो उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिर ईमान और अमल साले की हुदूद भी बताई हैं, क़ुयूद भी बताई हैं कि ये ईमान है और ये अमल साले, इससे हटकर ईमान नहीं, इससे हटकर अमल साले, तो हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है जी। बाकी ये टॉपिक थोड़ा सा क्रिटिकल है, ये खास तौर पर साबीईन के बारे में काफी बहस की जाती है मुख्तलिफ जगहों पर, तो इसको किसी और मौके के लिए हम उठा रखते हैं। चलिए जी, एक दफा असबाब फिर से देख लें। अल्लाह सिर्फ उन्हीं लोगों को कामयाब करेगा जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर सही तरीके से ईमान लाएं और नेक अमल करें, और फिर जो सही तरीके पर ईमान लाएंगे और नेक अमल करेंगे, अल्लाह उनको हमेशा रहने वाली नेमतों से नवाजेगा। तो हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ईमान और अमल में हर उस चीज से हमें दूर रख जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। जज़ाकल्लाह सर, शुक्रिया। मंबा और मरकज जो है हमारे पास, जो मेन सोर्स है वो कुरान और हदीस है। कुरान और हदीस में अगर एक चीज की जो है वो हमारे पास मौजूद है सपोर्ट, तो हम उसको फॉलो कर लें, अगर वो नहीं है तो हम उसको छोड़ दें। प्लान बनाया जाए कि ईमान और अमल में हर उस चीज से दूर रहेंगे जो कुरान और हदीस से साबित ना हो। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? शायद हम लोग में से हर एक को ये सहूलत हासिल नहीं है, या हर एक की ये एबिलिटी नहीं है कि वो डायरेक्ट खुद से ही बैठकर कुरान और हदीस से अपने लिए ईमान और अमल के जो है वो उसूल समझ ले। तो उसके लिए डेफिनेटली हमें स्कॉलर्स की जरूरत पड़ेगी जिनकी रिसर्च है। हमें अगर कोई बात समझ में आती है खुद पढ़ते हुए, तो हम उसको अमल करने से पहले एक मरतबा कम से कम उलमा से, स्कॉलर्स से चेक करवा लें कि हमने कुरान की आयत पढ़ी, ये हदीस पढ़ी, इस कुरान की आयत के जरिए हमें ये समझ में आ रहा है, क्या हमारा ये अमल सही होगा। इफ अगर वो एंडोर्स करें और बता दें कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि ये सही है, हम उसको ले लें, और अगर वो मना कर दें तो हम उससे रुक जाएं। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाइए। अस्मा देख लें जी। अस्मा इसमें आए हैं अजर, पहले भी कई दफा आ चुका है, अजर की जमा उजूर, और इसमें रब भी है, इंदा रब्बिहिम। तो रब की जमा क्या पढ़ रखी है हमने? बाब अरबाब। अफ़आल में आया है अमीला। अमीला का पूरा टेबल हमने किसी वक्त में किया था। जी अमीला, यामलु, इअमल, आमिल, मामूल, अमल। समिआ का पैटर्न था, आइन, मीम और लाम मादे के हुरूफ थे। सालिहन, फतह का पैटर्न है,
صاد لام اور ہا مادے کے حروف صلح یصلح اصلح صالح ڈیش صلاح صلح یصلح اصلح صالح ڈیش صلاح صلاح کا معنی ہے وہ اچھا ہوا وہ تندرست ہوا وہ نیک ہوا تو اس سے ہے صالح اچھا ہونے والا یا اچھا اور نیک ہونا تو عمل صالح نیک عمل یحزنون یہ بھی سمیعہ کا پیٹرن حزینہ یحزن احزن اب اس کا اسم فاعل حازن نہیں آ رہا بلکہ حزن آ رہا ہے حزن یا بعض جگہوں پر حزین یا کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے رحیم کی طرح حزین دونوں طریقے سے اس کا مفہوم ہے غمگین ہونے والا تو حزینہ وہ غمگین ہوا اور مصدر اس کے دو ہو سکتے ہیں حزن بھی ہو سکتا ہے اور حزن بھی ہو سکتا ہے کمزور افعال میں ہادا یہودو قالا یقولو کی طرح ہادا یہودو ہد ہائدن مہودن اور ہودن ہادا یہودو ہد ہائدن مہودن فی اور ہودن ہادا کا معنی وہ یہودی ہوا اجر امرا والا پیٹرن ہے حمزہ والا فعل ہے یہ کمزور نہیں ہے یہ یاد رکھیے اجرہم میں اجر کو اگر دے دیں اور کہا جائے کہ یہ کمزور ہے یا حمزہ والا ہے تو یہ حمزہ والا ہے کمزور نہیں ہے کیونکہ ہم کسی 1-2 میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ حمزہ کمزور نہیں ہے بعض اوقات وہ کمزور کی طرح ریئیکٹ کرتا ہے لیکن ایکچولی وہ کمزور نہیں ہے یأجرو اوجر آجر مأجور اور اجر اور اجرا یأجرو کی طرح ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا ہے کسی 2 میں امرا یامرو امرا یأمرو امارا یأمرو تو اس کا امر کیا تھا مر مر تھا یہاں پر کیا آ رہا ہے یہاں پر اجرا یأجرو جر نہیں لکھا ہوا اوجر لکھا ہوا ہے تو کیا یہ غلطی ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں پاسبل ہیں امارا یأمرو مر یا اومر دونوں طریقے سے امر استعمال ہو سکتا ہے ایز پر کانٹیکسٹ ریکوائرمنٹ اسی طرح اجرا یأجر سے جر اور اوجر دونوں یوز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر کہیں پر اوجر کی بجائے آپ کو جر امر لکھا ہوا نظر آئے تو پریشان نہ ہو پاسبل ہے ممکن ہے یا مر کی بجائے اومر لکھا ہوا نظر آ جائے تو بھی پریشان نہ ہو وہ بھی دونوں طریقے سے آ سکتا ہے خوف اجرا کا معنی اجرا کا معنی اس نے جو ہے وہ اجر دیا ٹھیک ہے سر ہم اس کو اوجور پڑھیں گے یا اوجور ہوگا یہ اوجر وہ حمزہ وہ یہاں پر وہی والا آ گیا نا کہ حمزہ بعض اوقات کمزور کی طرح چینج ہو جاتا ہے تو یہاں پر حمزہ کو واو سے چینج کر دیں گے اوجر پڑھنا تھوڑا مشکل ہے تو اس کی بجائے او کر لیں گے حمزہ کو واو بنا دیں تھینک یو سر خافا یا خافو خف خائف مخوف استعمال نہیں ہوتا اس لیے اس کو ڈیش ہی پڑھیں آپ اور خوف یا خیفتن دونوں مستن ہیں ڈرنا مزید فی جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں اس میں سے آمنا آمنا کا ٹیبل ہم نے کر لیا ہے جی سر کیا ہے سر کیا ہے کر لیا سر آمنا آمنا یؤمنو یؤمنو آمن آمین مؤمن 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 ایمان ایمان تو اس کے ساتھ قرآن کا حصہ الحمدللہ کمپلیٹ ہوا ہے اور کوئی سوال تو نہیں رہ گیا اس میں گرامر کی طرف چلیں سر ہادو جو ہے جی سر ہادو فیل ہے جی فعل ہے قال یقول کی طرح ٹیبل بنے گا سر مگر آپ نے ترجمے میں بولا تھا یہودی ہوئے جی تو یہودی ہونا ہی اس کا مطلب ہوا نا فیل کے سینس میں ہوں گے سر یہ مما 2 لفظ ہے یا ایک لفظ ہے من ما سر 2 ہے نا من پلس ما مین پلس ما سر جی جزاک اللہ آمانو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں سسٹر جو ہادو کا پوچھ رہی تھی آمانو کا کیا ترجمہ کرتے ہیں وہ ایمان لائے ایمان لائے پلس اس کے ساتھ ساتھ ایک ترجمہ اور کیا جاتا ہے جو مومن ہوئے تو مومن ہوئے یہودی ہوئے نصرانی ہوئے تو یہ بھی فعل والا ہی ترجمہ ہے ٹھیک ہے سر
ہاں یہودی کہا نا تو پھر میرے ذہن میں آیا یہ اسم ہے. نہیں، یہودی ہونا ہے نا، یہودی بن جانا. تو کام کا ہم نے فعل کی کیا ڈیفینیشن پڑھ رکھی ہے کہ فعل وہ لفظ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے. تو کرنے میں تو وہ تھا نا کہ ایمان لایا ہے تو وہ ایک کام کر رہا ہے، اس نے مدد کی ہے، یہ کرنا ہو گیا سارا. اب یہ خود سے کچھ ہو جانا، شریف ہو جانا، نیک ہو جانا اور متقی ہو جانا، تو یہ ہونا جتنا بھی ہے اس میں کچھ صفات بھی ہو سکتی ہیں، اور موسٹلی یہ ساری کی ساری جو ہے نا وہ کچھ کوالٹیز ہی ہیں، ایڈجیکٹیو ٹائپ کے ہی مفہوم ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مومن بن گئے، ہم مسلمان بن گئے، ہم ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، لائر بن گئے. تو یہ جو بن جانا یا ہو جانا ہے یہ بھی فعل والا ہی ٹرانسلیشن. اچھا جی، آج ہم نے ٹیبل جو کرنا ہے اس لیسن کے ساتھ وہ ہے القا. یہ اسلمہ ہی کا پیٹرن ہے، لیکن یہ وہ روٹ لیٹرز ہم نے لیا ہے کہ جس میں آخر میں کمزور حرف آ رہا ہے. لام، قاف اور یا. لقیہ یلقا، سمع یسمع سے لقیہ یلقا اس کا 3 حرفی فعل بنتا ہے. اور لقیہ یلقا اس پیٹرن پر کسی 2 میں ہم نے کون سا ٹیبل پڑھا ہے؟ نسیہ ینسا. نسیہ ینسا، ماشاء اللہ. تو لقیہ یلقا کا معنی ہوتا ہے اس نے وہ ملا، لقیہ یلقا. اور مصدر اس کا آتا ہے لقاء، معنی ہوتا ہے ملنا، کسی کے ساتھ ملاقات کرنا یا مل جانا، اس کو کہتے ہیں لقیہ یلقا. اب اسی لام، قاف اور یا کے مادے کو جب ہم لے کر آئے ہیں اسلمہ کے پیٹرن پر تو ہمارے پاس یہ فعل بنا ہے القا. تو ایک دفعہ ہم اس جو فقرے کو دہرا لیں اور پھر ہم ٹیبل کی طرف آتے ہیں. یہ جو ہم نے فقرہ پڑھا تھا یاد کرتے ہیں ہم ہر لیسن میں اس کو دہراتے ہیں بار بار. تعلیم اور محاسبہ کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اختلاف مت کیجئے، استغفار کیجئے. تو تعلیم کو اگر ہم فا عین لام پہ کنورٹ کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس؟ تفعیل. تفعیل. محاسبہ سے کیا بنے گا؟ مفعلہ. مفاعلہ. اور اسلام سے کیا بنے گا؟ افعال. افعال. تفعیل. اختلاف سے کیا بنے گا؟ افتعال. مفاہل. افعال. اور استغفار سے کیا بنے گا؟ استفعال. افعال. استفعال بنے گا. اور آگے ہم نے پڑھا قرآن میں تدبر افتعال. کیجئے تدبر. اور تدارس کیجئے آپس میں استفعال. تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب. یہ کسی کے پاس شاید آواز کافی لیٹ پہنچ رہی ہے اور وہ لیٹ رسپونڈ کر رہی ہیں. جی سر ایسے ہی ہے. لگ کچھ ایسے ہی رہا ہے. اچھا جی چلیں. تو تدبر سے کیا بنے گا؟ میں نے مائک سب کے میوٹ کر دیے تھے، اب جنہوں نے جواب دینا ہے مائک آن کر دیں. تدبر سے کیا بنے گا؟ تفاعل. تفاعل. اور تدارس سے تفاعل. تفاعل. اور انقلاب سے انفعال. انفعال بن جائے گا. تو آج کا ہمارا جو ٹیبل ہے وہ ہے القا. شروع میں حمزہ زیادہ، یہ الف لکھا ہوا ہے سلائیڈ پہ، یہ اس کو الف نہیں کہیں گے، اس میں حمزہ ہے. یہ القا. ہم نے کسی 2 میں یہ فرق بات پڑھی تھی، الف اور حمزہ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الف کے اوپر جب کوئی حرکت آئے تو حمزہ بن جاتی. الف کے اوپر کوئی بھی حرکت پڑی جائے، چاہے وہ زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو یا جزم سکون والی علامت ہو، جس کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے تو وہ حمزہ ہے. اور اگر صرف زبر کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے آئے تو وہ الف ہے. تو یہاں چونکہ اس کے اوپر پڑھ رہے ہیں زبر کی آواز تو یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے. تو سلیمہ یسلم سے اسلم یسلم بن گیا تھا. تو لقیہ یلقا. اب سلیمہ اور اسلمہ ان دونوں کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی مفہوم کے اندر کنیکشن ہمیں نظر آ سکتا ہے. سلیمہ کا معنی ہے وہ سلامتی میں ہوا، اور اسلمہ کا معنی ہے اس نے فرما برداری کی، یعنی کسی کی کو تسلیم کر لیا، کسی کو مان لیا. اور لقیہ یلقا کا معنی ہے وہ ملا،
اور القا جو آج ہم نے ٹیبل پڑھنا ہے اس کا معنی ہے اس نے ڈالا. تو دیکھا جائے تو دونوں کے میننگز میں یعنی 3 حروف والا فعل اور آج جو ہم مزید فی پڑھنے جا رہے ہیں ان دونوں پیٹرنز کے افعال کے اوپر درمیان میں مفہوم میں کوئی کنیکشن اور لنک نہیں ہے. اور یہ بات شروع سے کسی 3 کی ابتدا سے ہی آپ لوگوں کو معلوم ہے, بتائی گئی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو کہ 3 حروف والے فعل کا مفہوم, مطلب اور مزید فی والا اس کا پیٹرن دونوں کے مفہوم کے ساتھ کوئی نہ کوئی لنک ہو. موسٹلی یہ لنک ہمیں نظر آتا ہے, جیسے نزلہ کا معنی تھا وہ اترا, انزلہ کا معنی اس نے اتارا, غفرہ کا معنی اس نے بخشش کی, اور استغفرہ کا معنی اس نے بخشش مانگی. تو یہ بخشش والا مفہوم دونوں میں پایا جا رہا ہے. علیمہ کا معنی اس نے جانا, علمہ کا معنی اس نے سکھایا. تو یہ جاننا اور نالج والا مفہوم دونوں میں آ رہا ہے. تو یہ موسٹلی تو ہمیں نظر آئے گا اور آتا ہے, لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ جو 3 حروف والا فعل ہے اس کا بالکل ہی ڈفرینٹ معنی ہو, اور جو مزید فی والے پیٹرن پر اسی روٹ لیٹر کو لے کر ہم نے فعل بنایا ہے اس کا بالکل ڈفرینٹ معنی ہو. تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو لقیہ کا معنی تھا وہ ملا, اور القا جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا معنی ہے اس نے ڈالا. یہ ہم اردو میں بھی ایک لفظ یوز کرتے ہیں. اگر ہم اردو کی کتابیں پڑھیں لٹریچر کی تو اس میں ہمیں ملے گا یہ بات کہ یہ بات جو ہے وہ میرے دل میں القا ہوئی ہے. پڑھا کسی نے یا صرف میں نہیں پڑھا؟ جی جی سر وہی کے سینس میں بھی نو سر میں نے خیال آنا دل میں اللہ نے القا کر دی ہے, جی یہ بات ڈال دی ہے. تو وہاں پر مفہوم کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے القا کر دیا یعنی یہ بات ڈال دی ہے. تو اسی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو القا کا جو ہے وہ معنی یاد رہے گا انشاءاللہ. جی سر یہ الہام کے اس میں بھی اس طرف بھی جاتا ہے نا, الہام ہو جانا. الہام میں بھی اسی طرح ہے اور القا میں بھی اسی طرح ہے. پھر اس کے اندر جو لینگویج کے ماہرین عربی کے انہوں نے ڈفرینس کیا ہے کہ الہام کیا ہوتا ہے اور القا کیا ہوتا ہے, وہ ظاہر ہے ہمارا ٹاپک نہیں ہے. جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ جو ثلاثی والے افعال ہیں اس کا تعلق اپنی ذات کے ساتھ ہے, جبکہ مزید فی میں وہ دوسرے کے ساتھ وہ کام کرتا ہے. اچھا ایسے ہے نہیں, ہمیشہ ایسا نہیں ہے, ہمیشہ ایسا نہیں ہے. بعض اوقات اس کے اپوزٹ ہو جاتا ہے کہ جب وہ 3 حروف میں ہوتے ہیں, ثلاثی ہوتے ہیں, تو وہ دوسرے کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, اور جب وہ مزید فی میں آتے ہیں تو وہ اپنے لیے کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے, کوئی کنکریٹ رول نہیں ہے, لیکن موسٹلی ایسا ہی نظر آئے گا ہمیں کہ جو 3 حروف میں ہے گا ہوگا تو وہ اپنی ذات تک ہوگا, اور جب مزید فی میں اس کو لے جائیں گے تو وہ پھر دوسروں کے لیے ہو جائے گا. موسٹلی ایسا نظر آئے گا ہمیں, لیکن یہ بہت ضروری نہیں ہے. بہرحال اس میں بہت سارے جو ہے وہ ایکسیپشن نظر آئیں گے. تھینک یو سر. ٹھیک ہے جی. تو القا کی اینڈنگ ہو رہی ہے کھڑی زبر کے ساؤنڈ پر, القا. اور اسی طرح ہم پہلے جو ٹیبلز کر چکے ہیں, ہمارا پہلا ٹیبل جو اس طرح کا ہم نے پڑھا تھا جہاں اینڈنگ کھڑی زبر پر ہو رہی تھی وہ تھا ہدا. تو جس طرح کے چینجز ہم نے ہدا والے ٹیبلز میں کیے تھے اینڈ پہ, اسی طرح کی چینجز آئیں گی القا والے ٹیبل میں. تو ہدا کی جمع ہم نے بنائی تھی ہداؤ, دال پر زبر پڑی, ہدیتا ہدیتو, تو القا سے بھی القو بن جائے گا. القو قاف پر پیش نہیں پڑیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. جیسے ہم نے پڑھا تھا ہدا سے ہدو, جزا سے جزو, واللہ سے ولو, ایسے ہی پڑھیں گے القا سے القو. آئیے ترجمے کے ساتھ اس کو ایک مرتبہ دہراتے ہیں, اس کے بعد 2 مرتبہ بغیر ترجمے کے, اور پھر بول چال. القا اس نے ڈالا, القو ان سب نے ڈالا, القیتا آپ نے ڈالا, القیتو میں نے ڈالا, القیتم آپ سب نے ڈالا, القینا ہم سب نے ڈالا. اب اس کو 2 مرتبہ ہم وداؤٹ ترجمے کے کریں گے. القا, القو, القیتا, القیتو, القیتم, القینا. القا, القو, القیتا, القیتو, القیتم, القینا. حل القا کیا اس نے ڈالا؟ پازیٹیو رسپانس میں ہم کہیں گے نعم القا. حل القو, نعم القو, نعم القو. حل القیتا, نعم القیتو.
हल अलकैतुम, नाम नाम अलकैना, अलकैना, नाम अलकैना। अलकैना, मजीद मुदारे जब इसका बनेगा तो हदा से मुदारे बना था यहदी, हदा से यहदी, फिर यहदी में दाल के नीचे जेर आ रही थी, यानी सेकंड लास्ट जो आ रहा है लफ्ज हर्फ दाल, उसके नीचे जेर थी, तो अब इसी दाल के ऊपर हमने क्या करना था, जमा बनाते वक्त हमने पेश ला दी थी, यहदूना कर दिया था, यहाँ पर यहदौना नहीं किया। तो जेर हो या पेश, सिंगुलर में अगर या से पहले जेर या पेश आ रही हो तो जमा बनाते वक्त दोनों सूरतों में, चाहे सिंगुलर में जेर हो या पेश, दोनों सूरतों में जब उसका प्लूरल बनेगा तो वो पेश आ जाएगी। यह दी जेर था तो जमा यह दूना पेश के साथ आ गई। और यदऊ, दआ यदऊ, वहां पर कमजोर हर्फ से पहले पेश थी आइन पर, तो जमा में भी वो पेश बाकी रही, यदऊ से यदऊ नाम ने पढ़ा। लेकिन अगर कमजोर हर्फ से पहले हम अलिफ जबर पढ़ रहे हैं तो जबर जबर ही बाकी चलेगी आगे, जैसे हदा से हदऊ पढ़ा हमने, इसी तरह दआ से दाऊ पढ़ा, दाऊ नहीं पढ़ा, यख्शा से यख्शौना पढ़ा, और अभी हमने अलका से अलकऊ पढ़ा है। अलकू माजी में अलका की जमा अलकऊ काफ के पे जबर के साथ, और मुदारे में जब आएंगे युल्की तो यहाँ पर काफ की पेश आ जाएगी युल्कूना। ठीक है जी, जैसे था यहदी से यहदूना, यजजी से यजजूना, युवल्ली से युवल्लूना, ऐसे ही युल्की से युल्कूना। दोहराते हैं ये एक मरतबा मिलकर, युल्की वो डालता है, युल्कूना वो सब डालते हैं, तुल्की आप डालते हैं, उल्की मैं डालता हूं, तुल्कूना आप सब डालते हैं, नुल्की हम सब डालते हैं। दो बार दोहराएं, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की, तुल्कूना नुल्की, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की, तुल्कूना नुल्की। एक बार माजी और मुजारे दोनों को मिलाकर कर लेते हैं, अलका अलकऊ, अलकैता अलकैतु, अलकैतुम अलकैना, युल्की युल्कूना, तुल्की उल्की, तुल्कूना नुल्की। मुदारे की बोलचाल, हल युल्की, जवाब आ जाएगा नाम युल्की, हल युल्कूना, नाम नाम युल्कूना, नाम हल युल्कूना, तुल्की, नाम नाम उल्की, उल्की, हल तुल्कूना, नाम नाम नुल्की। नुल्की। अल्हम्दुलिल्लाह। अब असलमा से जब हमने अमर बनाया था तो ये अमर बना था असलमा से अस्लिम, असलमा से अमर बना था हमारे पास अस्लिम। तो अलका से अगर हमने अमर बनाना हो तो अलका, जो काफ पर जबर है उसको हम खत्म कर देंगे, जबर की बजाय जेर आ जाएगी, और हुक्म सुनते ही कमजोर हर्फ तो भाग जाता है, तो ये हमारे पास अमर रह जाएगा अलकी। क्या रह जाएगा? अलकी। तो अलकी में फिर काफ के नीचे जेर है तो जमा बनाएंगे तो काफ पर पेश आ जाएगी, अलकू आ जाएगी। तो अलकी से अलकी, डाल अलकू डालो तुम सब, ला तुल्की मत डाल, ला तुल्कू तुम सब मत डालो, अलकी डाल, अलकू ला तुल्की ला तुल्कू, अलकी अलकू ला तुल्की ला तुल्कू। तो अलकी और अलकू, जहाँ कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के जादूगरों का वाकया है वहां पर ये दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। और क्या था? व अलकी माफी यमीनी का, तुम्हारे जो दाएं हाथ में है उसको डाल दो। अल्लाह ने पूछा था मातिल का भी यमीनी का या मूसा, मूसा तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने बताया ये है, ये मेरा असा है, लाठी है, इससे मैं ये काम करता हूँ। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसको जमीन पर डाल। और दूसरी जगह जब आगे जादूगर और जादूगरों ने कहा कि हम पहले कुछ करें या तुम कुछ करोगे, तो उन्होंने कहा था अलकू
अलकू तुम सब डालो, मा अंतुम मुल्कून जो कुछ तुम डालना चाहते हो या जो तुम डालने वाले हो, तो अलकू वो यही था, तुम सब डालो। तो अलकी का जवाब उसका रिस्पॉन्ड करना है हमने पॉजिटिव में, एक्सेप्टेंस में, तो क्या कहेंगे? अलकी से उल्की, उल्की, अलकी से उल्की, उल्की, और अलकू से नुल्की, 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 नुल्की। और इसम फाइल और मफूल बने थे मुस्लिम, मुस्लम, सेकंड लास्ट के नीचे जेर तो इसम फाइल, सेकंड लास्ट पर जबर तो इसम मफूल। तो अलका से जब बनाएंगे तो यहाँ पर भी क्योंकि कमजोर हर्फ वाला है तो हम वही वल्ला युवल्ली के अंदर जिस तरह से चेंजेस आए थे उसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा कि सेकंड लास्ट के नीचे दो जेरें होंगी, यानी एक्चुअली वो हम उसको एंड आखिरी पढ़ रहे होंगे, कमजोर हर्फ नहीं पढ़ रहे, तो एंड पे अगर दो जेरें आ जाएंगी तो इसम फाइल मुल्किन, और अगर एंड पर दो जबरें पढ़ेंगे तो वो मुल्कन इसम मफूल बन जाएगा। और असलमा से इस्लाम बना था तो अलका से इल्काउन बन जाएगा, इल्काउन, जो इल्का हमने शुरू में बात की उर्दू में भी हम यूज करते हैं। तो मुल्किन डालने वाला, मुल्कन जिस चीज को डाला जाए, इल्काउन डालना, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। और मुन्नस रह गया था तो मुन्नस मुजक्कर माजी में अलका से अलकत और मुदारे में युल्की से तुल्की हो जाएगा। तो आइए इस पूरे टेबल को कौन दोहराएंगे मेरे साथ मिलकर? हाथ खड़ा करें, हैंड रेस। जी सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद एक मरतबा दोहराएं पहले, उसके बाद सिस्टर फातिमा दोहरा लें और फिर सिस्टर अनीला। जी सिस्टर साइमा। सर ट्रांसलेशन के साथ? नहीं, विदाउट ट्रांसलेशन, सिर्फ अरबी में। जी सर। अलका, अलको, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, अलकत, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, हिया तुल्की, अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू, मुल्किन, मुल्कन, इल्का, इल्काउन। जज़ाकुमुल्लाह। जी सिस्टर फातिमा। यस सर। अलका, अलकौ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, अलकत, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, हिया तुल्की, अलकी, अलकू, ला तुल्की, ला तुल्कू, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। जज़ाकुमुल्लाह। जी सिस्टर अनीला। अलका, अलकौ, अलकैता, अलकैतु, अलकैतुम, अलकैना, युल्की, युल्कूना, तुल्की, उल्की, तुल्कूना, नुल्की, तुल्की, हुवा अलका, हिया अलकत, हुवा युल्की, हिया तुल्की, अलकी, अलकू, आपकी आवाज चली गई। ला तुल्की, ला तुल्कू, मुल्किन। चलिए जी चलें, आई होप बाकी सब के लिए ये अब इजी हो चुका। तो 6 चाबियां इसकी होंगी, अलका, युल्की, अलकी, मुल्किन, मुल्कन, इल्काउन। और अलका से याद रखें अलकौ बनेगा और अलकत बनेगा, अलकात नहीं बनेगा। और युल्की की जमा युल्कूना आ जाएगी पेश के साथ। अच्छा जी, और अब आ जाए, डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो। जी हैंड रेज करें। सिस्टर अनीला का तो ये पुराना है, कोई और नए लोग जो इसको अरबी में कन्वर्ट करना चाहें, तर्जुमा करने की कोशिश। सर मैं करूं इसका? अच्छा एक सेकंड थोड़ा वेट करते हैं, शायद कोई और आ जाए, नहीं तो आप तो हैं ही हैं। जी हाथ खड़ा करें, हैंड रेज 3, 2, 1। जी सिस्टर अनीला करें।
डालो जो कुछ तुम सब डालने वाले हो। एक एक लफ्ज का तर्जुमा बनाए जी। अल को डालो, माँ जो कुछ तुम सब मुल्कुन डालने वाले हो जी। अच्छा, कुंतुम जो है ना वो अगर ना भी करें तो अलकू मा अंतुम, तुम सब के लिए कुंतुम की बजाय अंतुम। यस सर। ठीक है, तुम सब अंतुम है तो अलकू तुम सब डालो, मा जो कुछ, तुम सब अंतुम मुल्कूना डालने वाले हो। अच्छा जी, अब उर्दू में तर्जुमा करना है, वह अलका फिल अर्दी, ये रिपीट कर दें पहले वाला अरबी वाला। अच्छा, डालो, अभी हमने अमर पढ़ा, अलकी डाल, अलकू डालो तुम सब, जो कुछ के लिए आ जाएगा माँ, जो कुछ के लिए माँ का तर्जुमा हमने पढ़ रखा है, किसी वन से माँ का माना जो कुछ होगा या माँ का माना क्या, तो यहाँ जो कुछ है अलकू माँ, तुम सब के लिए हमने पढ़ा हुआ हम अंताना अंतुम, तुम सब, तो अलकू माँ अंतुम डालने वाले। अब तुम सब की बात हो रही है तो मुल्किन एक डालने वाला और उसकी जमा बनेगी मुल्कूना, मुल्किन की जमा मुल्कूना, तो ये बन जाएगा अलकू मा अंतुम मुल्कूना। सर इसमें मुल्कूना क्यों आया है सर? मुल्किन में तो जब हमने ये पढ़ा है ना कि अगर नीचे अगर दो जे या दो जबर होंगी तो वो या नून लगेगा, तो यहाँ पे हमने QC2 पे आए ना जरा, QC2 में हमने पढ़ा था ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीना, वहां पर हमने पढ़ा था कि इसका वाहिद आता है मुत्तकिन, तो जब मुत्तकिन हो तो फिर इसकी जमा क्या आती है? मुत्तकिन की जमा क्या पड़ी थी? मुत्तकीन। सिर्फ मुत्तकीन या मुत्तकून भी हो सकती है? यस सर। मुत्तकीन यानी जहाँ आखिरी हर्फ कमजोर है उसका जो इसम फाइल बनता है उसकी जब जमा बनाते हैं तो वो मुत्तकून भी हो सकती है और मुत्तकीन भी हो सकती है। मुत्तकून की मुत्तकून और मुत्तकीन की मुत्तकीन नहीं है? नहीं, मुत्तकुन होता ही नहीं है, मुत्तकुन होगा ही नहीं। इसी तरह ये भी मुल्कुन नहीं होगा, ये मुल्किन होगा, और या एक और सूरत बनेगी, बहरहाल वो पेश के साथ फिर भी नहीं होगी। ठीक है जी, मुत्तकिन हो या मुल्किन हो, या पीछे हमने टेबल पढ़ा था वल्ला वाला, उससे आता मुवल्लिन, तो ये मुवल्लुन मुत्तकुन या मुल्कुन पेश के साथ नहीं आएंगे, ये कभी भी नहीं नजर आएंगे आपको। ये या तो दो जेरें होंगी और एक सूरत और है, बहरहाल वो भी पेश वाली नहीं है, वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर ये जेर के साथ आ रहे हो तो इसकी जमा मुत्तकीन, मुल्कीन और मुवल्लीन ये भी हो सकती है, या नून वाली और वाव नून वाली भी बन सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। असल में वो मुस्लिम और मोमिनुन में था ना, तो इसलिए मुस्लिम और मोमिनुन में तो ये था ना कि आखिरी हर्फ तक जो है वो सेहतमंद थे, तो सेहतमंद और कमजोर हुरूफ वाले अल्फाज में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब से QC2 में हमने कमजोर हुरूफ पढ़ने शुरू किए, कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है स्पेशल किस्म का। ठीक है, ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए मुत्तकिन वाली मिसाल ज़हन में रखें, क्योंकि मुझे याद है जब भी QC2 के में पहला ही लेसन होता है और उसमें होमवर्क जाता है कि मुत्तकिन की जमा क्या है, नीचे दो ऑप्शन होते हैं, मुत्तकून, मुत्तकीन, और तीसरा ऑप्शन अब्दुर्रहमान साहब ने लिखा होता है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए, बीमार हैं बेचारे, तो तीसरा ऑप्शन लिखा होता है कि ऊपर वाले दोनों दुरुस्त हैं, तो फिर लोग परेशान हो जाते हैं, अभी मुत्तकिन तो जेर के साथ है तो ये सिर्फ मुत्तकीन होगा, तो लेकिन वो दुरुस्त जवाब ये होता है कि मुत्तकिन की जमा दोनों हो सकती हैं, मुत्तकूना भी और मुत्तकीना भी। उसको मिसाल को ध्यान में रखते हुए याद रखें, जहां भी कमजोर हर्फ आखिरी होगा तो उसकी जब इसम की जमा बना रहे होंगे तो वो वाव नून और या नून दोनों के साथ बन सकते हैं। अच्छा जी, वह अलका फिल अर्दी का तर्जुमा सिस्टर फातिमा आप करेंगी? यस सर। और उसने डाला जमीन में, ठीक, वह अलका और उसने डाला फिल अर्दी जमीन में, तो वह अलका फिल अर्द के टुकड़े कितने करेंगी अगर हम अल को भी अलग करें तो? सर 3 ही है।
कौन कौन से 3 हैं? वाओ अल और क़ा। नहीं, पूरे इस फिक्रे के टुकड़े, वालका जी फिल अर्द, पूरे इस पूरे फिक्रे के हो जाएंगे फी और अल अर्द। ये सर 5 6 वाओ टुकड़े। अल क़ा शुरू 3 से और शुरू 3 से 6 हो वन गए सर। वन वन शुरू से स्टार्ट करें वाव से। जी वाओ 1 अल 2 क़ा 3 फिल फी 4 और अल 5 और यही अर्द यही 6। इसीलिए मैंने पूछा था। ये और ये लिख अलग लेंगे। अलग। का तो एक वर्ड है ना, पूरा सिंगल वर्ड है अलका। जी अलका तो एक पूरा लफ्ज है ना, ये अल वो वाला नहीं है जो इसम के शुरू में होता है, ये तो अलका फेल है, तो ये एक ही लफ्ज है अलका। यहाँ पर अल को अलग नहीं करेंगे, हाँ अल अर्द वाले अल को अलग करेंगे। जी सर इसीलिए मैं कह रही थी टुकड़ों का आप साथ ही बताते रहे, कंफ्यूजन होती है बाद में। तो अलका में जो अल है ये चूंकि अपना है तो फेल का लफ्ज का हिस्सा है, तो इसलिए इसको अलग नहीं किया जाए। अच्छा, हल अलकैता असा का क्या तर्जुमा है इसका, और फिर जवाब क्या देंगे? नाम अलकैतु अस्वाया। असाया, माशाअल्लाह। तो असाका का क्या माना है? आपका आसा, आपकी लाठी। आपका जी। और अलकैतु मैंने डाला, असाया मेरी लाठी या मेरा असा। अच्छा जी, अब आ गया है जी दूसरा टेबल है, अलकाही की तरह बनेगा औहा। तो 3 लोग चाहिए जो एक एक दफा, बल्कि 3 लोग पहले चाहिए जो एक माजी कर दें, एक मुदारे कर दें और एक बाकी टेबल, और उसके बाद एक वॉलंटियर चाहिए जो पूरा टेबल रिवाइज करवा दें। हाथ खड़ा करें जल्दी से, टाइम हमारा ऊपर हो चुका है काफी सारा। क्विकली जितनी जल्दी हाथ खड़ा करेंगे हम जल्दी से पूरा करेंगे। जी सिस्टर इफ़त आरा, माजी आप कर लें औहा से जी। औहा औहू जबर के साथ, औहौ औहौ जी। औहैता औहैतु औहैतुम औहैना। और मुअन्नस के और लिए मुअन्नस औहत। जज़ाकुमुल्लाह। मुदारे के लिए अच्छा, ये वही 3 हाथ हैं अभी तक, सिस्टर फातिमा, सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद और सिस्टर अनीला। कुछ नए लोग आ जाएं, मेल साइड से कोई आ जाएं, खुशी होगी। या मेल जो है वो उनकी आवाज का पर्दा है मेल्स की। जी, कहीं ऐसा तो नहीं है सिर्फ फीमेल्स की ही क्लास है? नहीं, आवाज तो शुरू में आई थी। नसीम साहब थे, नसीम साहब हैं सर, कोशिश करें यू ही से बनाने की। नसीम अनवर खान साहब, यू ही बनेगा मुदारे, तो इससे आगे नीचे तक लेकर आए। यू ही यू हूना, माशाअल्लाह। ऊही तू ही, ऊही तू ता के साथ, तू ही ऊही तूहूना नूही। माशाअल्लाह। और मुअन्नस के लिए भी आ जाएगा हिया तू ही। एक नाम मुझे नजर आ रहा है ब्रदर अशरफ कुरैशी, अगर सर कोशिश करें अमर से आगे बनाने की, मैं आपकी हेल्प करता हूं साथ। ओके सिस्टर शुगुफ्ता, चलें जी आप सर। कर लें सिस्टर शुगुफ्ता। अमर क्या से आगे करना? बढ़िए, आप बना लें। अमर फेल है, अमर ठीक है सर। आओ ही, आओ ही, आओ हु, आओ हु, माशाअल्लाह। ला लातुल ही और लाम कहाँ से आ गया? नहीं सॉरी, ला जी। तू तू ही, तू ही, तू ही, ला तू ही और ला तू हु। ला तू हु। और इसका फाइल होगा मुल्किन है तो इसका होगा मोहिन, मोहिन, माशाअल्लाह। मोहन, मोहन मोहन और इल्का तो ईहा उन। ईहाउन, माशाअल्लाह। जी सर। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब मैं रिक्वेस्ट करूं कि आप ये इन 3 में से सिस्टर साइमा, पूरा टेबल आप कर लें। सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद जी। जी सर। ऊहा, ऊहा, औहा, औहा, जबर है। औहु, औहैता, औहैतु, औहैतुम, औहैना, औहत, यूही, यूहूना, तूही, ऊही, तूहूना, नूही,
हिया तू ही, ओही, ओहू, ला तो ही, ला तू ही, ला तू ही, ला तू हु, मूहिन, मूहन, ईहान। ईहाउन। तो औहा का माना है उसने वही की, औहा उसने वही की। वहयुन, वाव हा और या इसके मादे के हुरूफ हैं। हमारा टेबल अल्हम्दुलिल्लाह दोनों प्रैक्टिस हो गए हैं। एक मरतबा क्विकली मैं कर लेता हूँ, फिर उसके बाद हम क्लास को खत्म करते हैं। औहा, औहौ, औहैता, औहैतु, औहैतुम, औहैना, यूही, यूहूना, तूही, ऊही, तूहूना, नूही, औही, औहू, ला तूही, ला तूहू, मूहिन, मूहन, ईहाउन। हुआ औहा, हिया औहत, हुआ यूही, हिया तूही। अल्हम्दुलिल्लाह लेसन हमारा कंप्लीट हुआ। कुछ सिस्टर्स के हैंड रेज थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं उसको मतलब वक्त नहीं दे सका। तो आप लोग अपने तौर पर प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। और इसके साथ हम आज का सबक मुकम्मल करते हैं। अल्लाह से अमर दुआ में है, जाने से पहले हम जी क्वेश्चन है सर, ये अमर में औ ही है और नहीं में तू ही है, मतलब उसमें लीन की तरह क्यों नहीं है? किसकी तरह नहीं है? जबर मतलब असलमा वाला पैटर्न है और ना, तू ही। असलमा वाले पैटर्न में अमर क्या पढ़ा था आपने? असलमा वाले टेबल में अमर क्या था बताएं? अस्लिम, 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 अस्लिमो, अस्लिम। और नहीं में ला तुस्लिम, ला तुस्लिम, तुस्लिम पेश के साथ था ना जी। तो ये वही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना सारा। अच्छा ठीक यहाँ पे आके वो अलिफ को देखते हुए कोई चेंज नहीं आएगा, वो इब्तिदा उसी तरह रहेगी। जहाँ कमजोर हर्फ आ रहा है वहां पे जो तब्दीली आएगी वो अपनी जगह पर आ जाएगी। कमजोर हर्फ को चेंज कर सकते हैं, जो उससे पहले हरकत है उसको नहीं चेंज करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। तो जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अब्दुर्रहमान साहब जो आपके साथ बड़ी मेहनत और जांफिशानी के साथ आपको पढ़ाते हैं, आप लोगों के इल्म में होगा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, डेंगू का अटैक है उन पर। डेंगू अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो रहे हैं रिकवरी की तरफ, लेकिन बहरहाल वो अभी कंप्लीट ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज आप लोगों के साथ था। तो हम उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, और बिलूम जो जहाँ कहीं भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत कामिला आजिला नसीब फरमाए, और हम सबको आफियत वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए, और कुरान की निस्बत से हमारे ताल्लुक़ बनाए रखे, और इसी कुरान को हमारा ओढ़ना बिछोना बना ले। हम अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमें कुरान पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम सर।